علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، رمضان آ گیا، رحمتوں کی بہار چھا گئی، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی اللہ کے ہاں کچھ نہ پا سکیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 99% لوگ روزے میں ایسی خطرناک غلطیاں کرتے ہیں جو ان کے پورے رمضان کو برباد کر دیتی ہیں؟ اگر آپ نے یہ 5 عمل نہ کیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جائے، آپ کے گناہ معاف نہ ہوں، آپ کی عبادتیں رد کر دی جائیں، آپ کے رزق میں سے برکت اٹھا لی جائے اور رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہ آئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبیوں کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، مگر افسوس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی پیشانی چمکے، قبر میں روشنی ہو اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دے، تو یہ بیان مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو وہ 5 ایسے عمل بتانے والی ہوں جو ہر روزے دار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیے تو شاید رمضان کے بعد بھی آپ کے دل پر وہی سیاہی چھائی رہے جو آج بہت سے گنہگاروں کے دل پر پڑ چکی ہے۔ پیاری بہنوں، رمضان گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس مہینے کو گزاریں کہ ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہر ایک سانس اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے؟ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، مگر پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، رمضان کیوں آیا، کیا یہ صرف بھوک پیاس کا نام ہے یا کچھ اور؟ اس کے بعد میں آپ کو وہ 5 عمل بتاؤں گی جو اگر آپ نے کر لیے تو آپ کا ہر ایک روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں کیے تو شاید قیامت کے دن آپ کو اپنی ہی عبادتوں پر افسوس ہو، آپ کے سجدے کی گرمی بھی آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔ سب سے پہلے رمضان کیا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے واقعی قبول ہو رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی رمضان کو اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مگر گہری مثال سن لیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو وہ شخص کیسے جاتا ہے؟ بہترین لباس پہنتا ہے، ادب کے ساتھ جاتا ہے اور اتنی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ لیکن سوچو، اگر وہی شخص بادشاہ کے دربار میں آ کر بے ادبی کرے، اس کے اصول توڑ دے، اس کی بات کو ہلکا لے، تو کیا بادشاہ اس سے خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ اسے اپنے دربار سے باہر نکال دے گا۔ اب سوچو، اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، رمضان اس کا خاص دربار ہے، لیکن ہم اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں سمیت، اپنی غفلت کے ساتھ، اپنی لاپرواہی کے ساتھ رمضان میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ رمضان کی حقیقت، وہ حقیقت جو آپ نے کبھی نہیں سنی، وہ بتاتی ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جی ہاں، لیلۃ القدر میں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور آپ کا اگلا سال لکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ آپ اگلے رمضان میں زندہ ہوں گے یا نہیں۔ کتنے لوگ
پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ نے اپنی قسمت نہ بدلی تو شاید اگلا موقع نہ ملے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جس نے ایک بھی گناہ کر لیا وہ شخص رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گیا۔ سوچو اگر رمضان میں بھی ہم برکتوں سے محروم ہو گئے تو پھر کس دن سدھریں گے؟ کیا اللہ ہمیں موقع دے گا؟ کیا موت سے پہلے ہم معافی مانگ سکیں گے؟ ایک ایسا سوال جو آپ نے کبھی نہیں سنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان رمضان کے بعد سب سے زیادہ خوش کس انسان پر ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں پر خوش ہوتا ہے جو رمضان میں عبادت بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتی ہیں، لیکن بعد میں پھر سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ شیطان ان پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو ایک مہینہ تو نمازیں پڑھ کر گزار لیا، لیکن اب میں تمہیں پھر گناہوں کی دلدل میں لے آؤں گا۔ کیا ہم بھی وہی بننا چاہتے ہیں جن پر شیطان ہنسے، یا ہم وہ بننا چاہتے ہیں جنہیں اللہ کے فرشتے رمضان میں دیکھ کر دعائیں دیتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ 5 عمل نہ کیے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رمضان برباد ہو جائے، آپ کے روزے صرف بھوک پیاس بن جائیں، آپ کا رزق کم ہو جائے اور قیامت کے دن آپ شرمندگی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہی وہ 5 عمال ہیں جو آپ کے رمضان کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں، جو آپ کے ہر روزے کو اللہ کے ہاں مقبول بنا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ کیا آپ وہ 5 عمل جاننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ رمضان قیامت کے دن آپ کا رمضان گواہی دے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، تیرا سچا بندہ، سچا عاشق تھا، اس نے میرا حق ادا کر دیا؟ اگر ہاں تو پھر یہ بیان مکمل توجہ سے سنیں، کیونکہ آج کی بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے رمضان کو سنوار سکتی ہے اور شاید قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی بن جائے۔ وہ 5 عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی رعایا میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہوگا اسے ایک قیمتی خزانہ دیا جائے گا، مگر شرط یہ تھی کہ لوگ محل کے دروازے پر آ کر اس بادشاہ کی شرائط سنیں اور پھر ان پر عمل بھی کریں۔ دن گزرتے گئے، لوگ آتے، کچھ محل کے دروازے سے واپس چلے جاتے، کچھ شرطوں کو ہلکا سمجھ کر آگے بڑھتے اور کچھ ایسے بھی تھے جو محل کے اندر تک پہنچ جاتے مگر عین وقت پر ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے کہ بادشاہ انہیں خزانے سے محروم کر دیتا۔ یہ خبر ایک عقل مند شخص تک پہنچی۔ وہ حیران ہوا کہ آخر لوگ کیوں محروم ہو رہے ہیں۔ وہ خود بادشاہ کے دربار میں گیا، دروازے پر کھڑا ہو کر شرائط کو غور سے سنا، ایک نقطے کو یاد کیا اور جب وہ اندر پہنچا تو اس نے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی نہ کی۔ جیسے ہی وہ تخت کے قریب پہنچا، بادشاہ وہاں پر کھڑا تھا، اس کے لیے دروازے کھلوائے اور اسے اپنا سب سے قیمتی خزانہ دے دیا۔ یہ سن کر رعایا میں بہت سے لوگ تھے جو حیرت زدہ ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ خزانہ ہر آنے والے کے لیے تھا، پھر سب کو کیوں نہ ملا؟ یہ تو ہر کسی کے لیے تھا، کسی ایک کے لیے مخصوص تو نہیں تھا، یہ تو سب کے لیے تھا، پھر سب کو کیوں نہ ملا؟ کیوں زیادہ تر لوگ محل کے دروازے سے واپس لوٹ گئے؟ کیوں کچھ لوگ اندر پہنچ کر بھی محروم ہو گئے؟ بادشاہ نے ایک گہری بات کہی، خزانہ ہر کسی کے لیے تھا، لیکن یہ ان کو ہی ملنا تھا جو شرائط پر عمل کرتے، جو عقل سے کام لیتے، جو غلطیوں سے بچتے اور جو محل تک پہنچنے کے بعد کسی دھوکے میں نہ آتے۔ مگر زیادہ تر لوگ دروازے پر آ کر غرور میں آ جاتے، کچھ لوگ شرائط پر دھیان نہ دیتے، کچھ لوگ اندر آ کر بے صبری دکھاتے
اور کچھ لوگ اپنے ہی گناہوں میں الجھ کر موقع گنوا بیٹھتے۔ پیاری بہنوں، یہی حال ہمارے رمضان کا ہے۔ اللہ نے رمضان کو بخشش کا دروازہ بنایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا خاص خزانہ بانٹا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو پورا رمضان گزارنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو رمضان کے دروازے پر آ کر واپس چلے جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں مگر ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں مگر ان کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ایک دربار ہے، اس میں بھی ایک خزانہ ہے، مگر وہ خزانہ ہر کسی کو نہیں ملے گا، وہ صرف انہیں ملے گا جو پورے رمضان میں اللہ کے اصولوں کو سمجھیں گے، اس کے دربار میں ادب کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر اگر آپ نے وہی غلطیاں کی جو 99% لوگ کرتے ہیں تو شاید یہ رمضان بھی یوں ہی گزر جائے اور قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اللہ کی رحمت کے دروازے پر آ کر بھی کچھ نہیں پایا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رمضان برباد نہ ہو، آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور آپ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں تو اس بیان کو توجہ سے سننا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کیسے گزارا جائے۔ کیا یہ مہینہ صرف روزے رکھنے، افطاری کرنے اور عید کا انتظار کرنے کے لیے ہے، یا پھر یہ مہینہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ واقعی وہ بابرکت وقت ہے جس میں ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی صرف ایک عام مہینے کی طرح گزر جائے گا؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ رمضان آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کی مغفرت لکھ دی جائے اور آپ کی زندگی اللہ کی رحمت سے بھر دی جائے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ رمضان گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ پیاری بہنوں، رمضان ایک عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کی خاص دعوت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، ان کے لیے دروازے کھولتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سوال یہ ہے، ہم رمضان میں اللہ کی اس پکار کا جواب کیسے دیں؟ رمضان کو ویسا کیسے گزاریں جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ نمبر 1، نیت اور اخلاص۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ رمضان صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک موقع ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ رمضان گزارے اس کے لیے میرا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب نمبر 2، توبہ اور گناہوں سے بچنا۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے نفس کو بدلنے کا وقت ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اپنی زبان کو نہیں روکتے، لوگوں کے دل نہیں دکھاتے، تو پھر یہ روزہ ہمارے لیے صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جائے گا۔ اگر ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اگر لوگوں کو تڑپانا نہیں چھوڑتے، تو پھر یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جائے گا۔ اب نمبر 3، قرآن سے جڑ جانا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کی تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن کو کھولتے تک نہیں؟ کتنے ہیں جو اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ اگر تو آپ انہی میں شامل ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر عبادت قبول ہو جائے گی۔ اب چوتھا جو عمل ہے وہ ہے راتوں کو زندہ کرنا، مطلب تہجد اور دعا کرنا۔ رمضان کی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں جاگ کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ انہیں نہیں عطا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے
نیک نیت کے ساتھ نہیں جھکتے، اللہ سے خلوص کے ساتھ نہیں مانگتے۔ پیاری بہنوں، اپنی نیت کو صاف کر لو، توبہ استغفار کرو۔ اب 5واں عمل وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کا درد کیسے محسوس کیا جائے۔ کیا ہم نے سوچا کہ جو بھوک ہم دن میں سہتے ہیں وہی بھوک غریبوں کی ساری زندگی ہوتی ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا۔ چھٹا جو عمل ہے، رمضان کے آخری 10 دن سب سے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے ان دنوں میں عبادت کر لی تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے یہ رات پالی تو سمجھو آپ نے پوری زندگی کی عبادت حاصل کر لی۔ ایک آخری سوچنے کی بات، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ قبر میں جا چکے ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا؟ اگر یقین ہے تو پھر چھوڑ دو، نہ کرو عبادت۔ لیکن اگر آپ کو اگلی سانس کا بھی بھروسہ نہیں تو خدارا اس رمضان کو ضائع مت کرنا، اس میں ضرور عمل کرنا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ روز قیامت آپ کا چہرہ چمکتا رہے، تو آج سے ہی رمضان کو اپنا معمول بنا لیں، رمضان میں عبادت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 5 عمل ہیں جن سے ہمارا روزہ نہ صرف قبول ہوگا بلکہ اللہ کی خاص رحمت بھی حاصل ہوگی۔ وہ کون سے عمل ہیں جنہیں اگر ہم نے چھوڑ دیا تو شاید ہمارا رمضان صرف ایک رسمی عبادت بن جائے، صرف بھوک اور پیاس رہ جائے اور قیامت کے دن ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ وہ کون سے عمل ہیں جن پر عمل کرنے سے، جن کو اپنانے سے رمضان کے بعد بھی اللہ کی خاص عنایت میں رہیں گے، اور اگر نہ کیے تو شاید یہ آخری موقع بھی ضائع ہو جائے۔ اب پہلا عمل، نیت کو خالص کرنا اور دکھاوے سے بچنا، ریاکاری سے بچنا۔ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن اگر ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، اگر ہم تراویح اس لیے پڑھیں کہ لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، کیا عبادت گزار ہے، اگر صدقہ دیں اس لیے تاکہ ہماری سخاوت کی تعریف کی جائے، تو پھر یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عبادت تو کرتا تھا مگر اس کا مقصد صرف لوگوں کو دکھاوا کرنا تھا۔ اللہ فرمائے گا، جا جن کے لیے کیا تھا ان سے جا کر بدلہ لے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچو، اگر ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے مگر دکھاوے کے لیے، اگر قرآن پڑھا مگر دل میں کوئی خلوص نہ تھا، اگر افطاری کروائی مگر صرف واہ واہ سننے کے لیے، تو کیا ہمیں اللہ بخش دے گا؟ بلکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے منہ پر مار کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، اب دوسرا عمل، زبان کی حفاظت اور جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچنا۔ رمضان صرف بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کا مہینہ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر زبان کنٹرول نہیں تو روزہ قبول نہیں۔ اگر زبان زہر اگلتی رہی تو بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو نہ کیا تو روزے کے باوجود اللہ کے ہاں ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا سوائے گناہوں کے بوجھ کے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث وہ حقیقت بیان کر رہی ہے جو شاید آج کے دور میں بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے، سحری کرو، پورا دن بھوکا رہو، شام کو افطاری کر لو، لیکن یہ کھانے پینے کا نام نہیں۔
بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر جھوٹ نہ چھوڑا، اگر دوسروں کی عزت اچھالی، اگر فضول باتوں میں دن گزار دیا تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر چھوٹی سی مثال پیش کروں گی۔ فرض کرو ایک شخص ہے جو پورا دن روزہ رکھے، افطاری کرے اور پھر رات کو پانی میں زہر ملا کر شام کے وقت پی لے۔ کیا دن بھر کی بھوک پیاس نے اسے بچایا؟ نہیں، کیونکہ آخر میں اس کے جسم میں زہر چلا گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو پورا دن روزہ رکھتے ہیں مگر زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ وہ کسی کی برائی کر دیتے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو دل سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور یوں ان کے روزے کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہر بے فائدہ بات سے بچنا ہوگا، ہر جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں صرف بھوک اور پیاس ہی ملے اور ہمارے روزے اللہ کے ہاں مسترد ہو جائیں۔ اب تیسرا عمل، نگاہ کی حفاظت اور برے خیالات سے بچنا۔ رمضان کا مہینہ صرف جسم کو پاک کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ روح کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو دل کو گندا کر دے، نیت کو خراب کر دے اور ایمان کو کمزور کر دے۔ اگر ہم نے اپنی نظریں نہ بچائیں، اگر ہم نے دل میں غلط خیالات پیدا کیے، اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو بے حیائی میں لگا دیا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کے دل میں ایسی مٹھاس پیدا کرے گا جس کا مزہ قیامت تک رہے گا۔ یہ جملہ کتنا گہرا ہے۔ شیطان صرف وسوسے نہیں ڈالتا بلکہ آنکھوں سے دل کو جکڑ لیتا ہے۔ ایک نظر پڑتی ہے، پھر دل میں ایک خیال آتا ہے، پھر وہ خیال ایک عادت بن جاتا ہے اور آخر کار وہ انسان کو گناہ کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اب چوتھا عمل، دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک کرنا۔ رمضان صرف ظاہری عبادتوں کا نام نہیں بلکہ اندرونی پاکیزگی کا بھی مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، زنگ اتارا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ایسا دل پیش کیا جاتا ہے جو ہر میل کچیل سے پاک ہو۔ مگر افسوس، اگر ہم نے اپنے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے بھرے رکھا، اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، ہماری زبان پر میٹھے بول ہیں، دل میں نفرت، زبان پر میٹھے بول، اگر ہمارے دل میں زہر بھرا ہے تو پھر ہمارا روزہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا بلکہ ہمیں الٹا نقصان پہنچائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہوگا جس کا دل پاک ہوگا، جس کے دل میں نہ حسد ہوگا، نہ بغض اور نہ ہی کسی کے لیے نفرت۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سمندر کا پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے، اونچی نیچی لہریں آتی رہتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، مگر جب وہی پانی کسی گندگی والی جگہ پر جا کر رک جائے تو بدبو مارنے لگتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں اور آخر کار وہ زہریلا بن جاتا ہے۔ پانی جب تک چلتا رہے وہ پاک رہتا ہے مگر جب رک جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو دوسروں کے خلاف بغض، حسد اور نفرت سے بھر دیا، اگر ہم نے دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنا شروع کر دیا، اگر ہم نے کسی کی خوشی دیکھ کر تکلیف محسوس کی تو یہ دل بھی بدبودار ہو جائے گا، بدبودار پانی کی طرح زہریلا بن جائے گا۔ پیاری بہنوں، اب پانچواں عمل، صبر اور شکر کی عادت کو اپنانا۔ رمضان صرف عبادت اور بھوک پیاس کا امتحان نہیں بلکہ یہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ کیا ہم صرف نعمتیں ملنے پر شکر گزار ہیں یا پھر مشکل حالات میں بھی اللہ کی رضا پر شکر گزار ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر ہم نے رمضان میں صبر نہ کیا،
اگر ہم نے ہر چھوٹی بات پر غصہ کیا، اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، اگر ہم نے اپنے حال پر ناشکری کی تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صبر روشنی ہے، اور جو شخص اللہ کے دیے پر صبر کرتا ہے اللہ اسے اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص پہاڑ کی بلندی پر جانا چاہے مگر ہر چھوٹے سے پتھر کو دیکھ کر رک جائے، ہر مشکل پر ہار مان لے، ہر قدم پر شکوہ کرے تو وہ کبھی بھی چوٹی پر نہیں جا سکے گا۔ مگر جو شخص صبر سے ہر رکاوٹ پار کر جائے، ہر قدم پر ثابت قدم رہے اور یہ یقین رکھے کہ منزل قریب ہے تو وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 عمل، اگر آپ نے رمضان میں کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی ہر عبادت قبول ہوگی، لیکن اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو ہو سکتا ہے آپ کی عبادات ضائع ہو جائیں۔ پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ ایک نعمت ہے، ایک موقع ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو شاید ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی آخرت بنا سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، اگر ہم نے اسے عام دنوں کی طرح گزار دیا، اگر ہم نے اپنی عبادات کو رسمی بنا لیا تو پھر شاید قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا۔ سوچو، اگر آج یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع آخری بار دیا ہو تو ہم اپنی مغفرت لکھوا لیں۔ ہمیں حق بنتا ہے کہ اپنی مغفرت لکھوائیں، بخشش کروائیں۔ پیاری بہنوں، یہی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنی نیت کو درست کرنے کا، اپنے روزے کو مکمل اور مقبول بنانے کا، اپنے دل کو پاک کرنے کا اور اپنے رب کی رضا کو حاصل